اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امام اعظم قائد اعظم امام الرسل امام الانبیاء خاتم الانبیاء خاتم المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جنہیں اللہ وحدہ لا شریک نے سبھی عالمین کے لیے نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ آج کا ہمارا خطبے کا موضوع منافقت اور منافقین۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جا بجا منافقوں کے تعلق سے ذکر فرمایا ہے۔ منافق کیا کرتے تھے اور منافقوں نے منافقانہ روش کیوں اختیار کی، وہ اس سے کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتے تھے، منافق کیا کہا کرتے تھے، منافقوں کی زبان پر کیا ہوتا، منافقوں کے منہ پر کیا ہوتا اور منافقوں کے دل میں کیا ہوتا۔ ایک جگہ ایک زبان اور وہی جگہ وہی آدمی دوسری جگہ پر دوسری زبان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان منافقین کے حوالے سے پوری ایک سورت کے اندر ان منافقوں کا بیان فرمایا۔ سورت کا نام ہے سورۃ المنافقون۔ اسی طرح اللہ رب الرحمن نے ان منافقوں کے حوالے سے سورۃ البقرہ کے اندر بھی ذکر فرمایا، اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں دیگر مقامات پر۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ المنافقون کے اندر بھی کافی تفصیل کے ساتھ منافقوں کا اور منافقوں کی منافقت کا ذکر فرمایا۔ المنافقون النافقہ سے ہے، چوہے سے ملتا جلتا، چوہے کی شکل کا اور چوہے سے ملتا جلتا ایک جنگلی جانور ہے۔ یہ جانور ایک اپنی رہائش کے لیے اس طرح کا سوراخ بناتا ہے کہ ایک منہ وہ جو ظاہری ہوتا ہے
اور ایک منہ وہ جسے یہ چوہے سے ملتا جلتا جانور چھپا کر کے رکھتا ہے۔ منافق اس کا بھی ایک ظاہری رویہ ہوتا ہے اور ایک اس کا باطنی رویہ ہوتا ہے۔ منافق جو کہ دراصل کافر ہوتا ہے لیکن وہ اپنے کفر کو چھپا لیتا ہے اور اپنے ایمان کو ظاہر کرنے کی کوشش رکھتا ہے اور کرتا ہے۔ ان منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا، اور صحیح مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی اصحابی، اور فرمایا کہ فی امتی، میری امت کے اندر 12 ایسے لوگ ہیں جو منافق ہیں، اور باقاعدہ طور پر ان منافقوں کے نام بھی بعض روایات میں آئے۔ تو یہ 12 ایسے لوگ تھے کہ جن کی زبان کے اوپر لا الہ الا اللہ ہوتا، دل میں موجود کفر کو چھپانے کی کوشش کرتے اور منہ پر سے اسلام اور ایمان کو ظاہر کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ منہ زبانی یہ کافر کہا کرتے تھے کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہو، لیکن وہ دل و جان کے ساتھ جناب نبی کریم علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کو تسلیم نہ کرنے والے تھے، بلکہ وہ اپنے دل میں کفر رکھتے اور نبی پاک علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کے منکر تھے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے ان کے تعلق سے یہ بھی بتایا ہے کأنہم خشب مسندہ، جی یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی مثال گویا وہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں۔ جو لکڑی استعمال میں آ جائے وہ استعمال میں آ جاتی ہے، اور جو لکڑیاں استعمال میں نہ آئیں پھر انہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ اب وہ لکڑیاں جو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کے رکھی ہوئی لکڑیاں ہوں، یا وہ لکڑیاں جو کھڑکیاں اور دروازے، ونڈو اور ڈور کی صورت میں تیار کر کے لگا دی جائیں، یہ لکڑیاں اپنے طول و عرض اور اپنی خوبصورتی کے باوجود عقل سے عاری ہوتی ہیں، انہیں سمجھ کچھ نہیں آتا۔ کأنہم خشب مسندہ، گویا کہ وہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں۔ اب یہ مثال اللہ نے منافقوں کے حوالے سے کیوں دی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب ہمارے پیارے نبی علیہ السلام صحابہ کرام میں، اہل ایمان میں بیان کرتے، خطبہ دیتے، ارشاد فرماتے، کوئی تقریر کرتے، کوئی گفتگو فرماتے، تو یہ منافق ایسے یکسوئی کا مظاہرہ کرتے۔ منافق نبی پاک علیہ السلام کی مجلس اور محفل میں ایسی یکسوئی اور انہماک کا مظاہرہ کرتے، دیکھنے والا یوں دیکھتا گویا اس محفل میں سب سے توجہ کے ساتھ حضور نبی کریم علیہ السلام کی گفتگو یہ لوگ سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب چاہے وہ دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوں، بغیر ٹیک لگائے حضور کے قریب بیٹھے ہوں، جب ہمارے پیارے نبی علیہ السلام گفتگو فرماتے، خطبہ ارشاد فرماتے، بیان کرتے، صحابہ کی مجلس میں جو ہے آپ کلام فرماتے، لب کشائی کرتے، اللہ اکبر، باقی لوگوں کے مقابلے میں یہ منافق بڑی توجہ کا مظاہرہ کرتے، بڑے انہماک کا مظاہرہ کرتے، بڑی یکسوئی کا مظاہرہ کرتے۔ اللہ اکبر۔ دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ سب سے زیادہ حضور کے بیان پر توجہ یہی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ جیسے دیوار کے ساتھ لگی ہوئی لکڑیاں ہوں یا ونڈو اور ڈور کی صورت میں موجود لکڑی ہو، طول و عرض بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، لیکن سمجھ سے اور عقل سے آ رہی ہیں۔
اللہ اکبر، یہ منافقوں کا حال تھا۔ اور میں پیارے نبی علیہ السلام کی سب سے پہلے حدیث بھی بیان فرما دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اب یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، جب پیارے نبی علیہ السلام کا دور تھا اور وحی نازل ہوتی تھی تو بذریعہ وحی بتا دیا جاتا تھا کہ یہ منافق ہے۔ جیسے فرمایا فی امتی یا فی اصحابی 12 منافقا، او کما قال علیہ السلام، میری امت اور میرے صحابہ میں 12 لوگ منافق ہیں۔ انہیں صحابہ کہنا، صحابہ یہاں امت کے معنوں میں ہے کہ میری امت کے اندر صحابی وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں بھرپور ایمان ہو، مکمل ایمان ہو، یعنی خالص ایمان ہو، اور اس کی ایمان پر موت بھی ہو جائے۔ منافق کے دل میں سرے سے ایمان ہوتا ہی نہیں ہے۔ انہیں روٹین میں اصحابی اور امتی کہا گیا۔ تو جب پیارے نبی علیہ السلام زندہ تھے اور وحی الہی نازل ہوتی تو نام لے لے کر پیارے نبی علیہ السلام نے بتایا، جیسا کہ حذیفہ بن یمان اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پیارے نبی علیہ السلام نے ان 12 منافقوں کے نام بھی بتا دیے۔ بعض روایات میں ان 12 منافقوں کے نام بھی آئے۔ اب اس روایت کو لے کر اگر کوئی ابو بکر و عمر عثمان علی معاویہ ابو سفیان رضوان اللہ علیہ مجمعین پر تبرہ کرتا ہے تو وہ بے ایمان ہے۔ تو جب پیارے نبی پر وحی نازل ہو رہی اور حضور زندہ ہیں تو کنفرم ہو جاتا فلاں پکا منافق ہے۔ اب وحی تو نازل نہیں ہوتی، اس لیے پیارے نبی علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے منافقوں کی نشانیاں ضرور بتا دی ہیں۔ منافقوں کی نشانیاں ضرور بتا دی ہیں۔ اگر کوئی بندہ دل سے منافق ہے ہمیشہ جہنم رہے گا۔ منافق کی سزا کیا؟ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے پہ ہوگا۔ بندہ بندوں کے ساتھ منافقت کرے تب بھی گھٹیا ہے، بندہ اگر اپنے خالق کے ساتھ منافقت کرے تب بھی وہ گھٹیا اور رذیل ہے۔ اور منافقت کیوں کی جاتی ہے؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے ساتھیوں نے منافقت اس لیے کی کہ جب تک اسلام ہے ہم اسلام کا فائدہ اٹھا لیں گے، جب موقع ملے گا ہم مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ منافق کا یہی مسئلہ ہوتا ہے، کھاتے رہو، جیسے ہی موقع ملے وار کرو اور حملہ کر دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا منافقوں کی 3 نشانی ہے۔ پھر فرمایا کہ منافق کی 4تھی نشانی بھی ہے۔ اگر ہم اللہ کا قرآن دیکھیں اور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان دیکھیں، منافقوں کی فقط 4 نشانیاں نہیں ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک نشانی یہ بھی ہے، بلکہ پہلے یہ حدیث فرمایا اذا حدث کذب، منافق جھوٹ بولتا ہے۔ ویسے تو بندہ کبھی انجانے میں جھوٹ بول دیا، منافق باقاعدہ پروگرام بنا کر جھوٹ بولتا ہے، وہ بولتا ہی جھوٹ ہے۔ سچ بولنا منافق کے نصیب میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، منافق کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اب پیارے نبی علیہ السلام نے اور قرآن مجید نے ہمیں کیوں بتایا؟ اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو منافقت سے پاک رکھ لیں، ہم اپنے آپ کو منافقت سے پاک کر لیں۔ بندہ اپنے خالق کے ساتھ منافقت کرے تب بھی رذیل، بندہ بندوں کے ساتھ منافقت کرے تب بھی رذیل۔ جی زبان پہ کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے۔ تیسری نشانی پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، منافق جب امانت دیا جاتا ہے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں تمام منافقوں کی تمام نشانیوں سے محفوظ رکھے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، منافق ہر وقت جھگڑے پر بھی تیار ہوتا ہے، بات ہو نہ ہو یہ جھگڑا لڑائی کرنے پر تیار ہے۔ اور کیا کرے گا؟ لڑائی جھگڑے کے اندر گالم گلوچ کرے گا، بد زبانیاں کرتا ہے۔ اللہ رب رحمان نے فرمایا
اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں، منافق نبی پاک علیہ السلام کے منہ سامنے آ کر کہتے ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، مگر منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً حقیقتاً اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ جو منافق کہہ رہا ہے کہ میں کہتا ہوں آپ اللہ کے رسول، یہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ وہ زبان سے ضرور کہہ رہا ہے پیارے نبی کے سامنے آ کر فیس سامنے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر وہ دل میں اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول نہیں مانتا۔ اللہ اکبر۔ کیا معلوم ہوا؟ بندوں میں تو بندے ہم آپس میں ایک دوسرے کی زبان کا اعتبار کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں دل کا معاملہ چلتا ہے۔ بندے صرف اسی بات پر اعتبار کریں گے جو ہم اور آپ ایک دوسرے کو منہ زبانی کہہ دیتے ہیں۔ اب دل میں کیا ہے؟ اگر تو بے ایمانی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، اور اگر حقیقت ہے تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ اب منافقوں میں سب سے بڑا منافق عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا۔ کہاں کا رہنے والا تھا؟ یثرب مدینہ طیبہ کا رہنے والا تھا۔ جب مرا تو اسے نبی کریم علیہ السلام نے اپنا کرتا پہنا دیا۔ جب مرا تو پیارے نبی علیہ السلام نے اس کا جنازہ بھی پڑھا دیا۔ جب یہ مرا تو اس موذی کو بقیع قبرستان میں دفن بھی کیا گیا۔ اب قرآن ہمیں بتاتا ہے، نبی پاک علیہ السلام ہمیں بتاتے ہیں، نہ تو حضور کا کرتا اس کو کوئی فائدہ ہوا، نہ حضور کا جنازہ اس کو کوئی فائدہ ہوا، نہ مدینے میں مرنا اس کو کوئی فائدہ ہوا، حالانکہ مدینے کی موت بہت بابرکت موت ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مدینے میں مر سکتا ہے وہ مدینے میں مرے، اور یہ موت منہ مانگے نہیں آتی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خوش نصیب بندوں کو عطا کرتا ہے۔ ہاں دعا ضرور کرنی چاہیے، جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دعا کرتے ہیں، اور پھر مدینے میں موت مانگنی ہے تو بندہ اپنا منہ بھی مدینے والا بنائے، نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت بھی کرے، اپنا عقیدہ بھی درست رکھے، اپنے اعمال بھی ٹھیک کرے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مدینے میں مرے گا میں مدینے میں مرنے والے کی شفاعت کروں گا، لیکن عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی شفاعت نہیں ہوگی۔ اسے بقیع قبرستان میں دفن ہونا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ اور اس کے منہ میں کفر تھا۔ اور عبداللہ ابن ابی کا تعلق یثرب کے قبیلہ خزرج میں سے تھا۔ پیارے نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے مدینے کے اندر جو قبائل تھے مشرکین کے اور یہودیوں کے، مشرکوں اور عربوں کے قبائل میں اوس اور خزرج تھے، اور یہودیوں کے قبائل کے اندر بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ بڑے بڑے قبائل تھے۔ اللہ اکبر۔ اوس اور خزرج اور دیگر تمام قبائل نے یہ طے کر لیا کہ ہم چند ہفتوں بعد عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو تمام یثرب والوں کا سردار بنائیں گے، لیکن پھر اسلام آنا شروع ہو گیا اور نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری مدینہ طیبہ میں ہوئی، اور یوں عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی جو سرداری ہے وہ دھری کی دھری رہ گئی۔ یہ بندہ اس وجہ سے پیارے نبی علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ بعض لوگ اس وجہ سے بھی دشمنی کرتے ہیں کہ مجھے سردار کیوں نہیں کہا اور مجھے سردار بنایا کیوں نہیں۔ یہ بندہ پیارے نبی علیہ السلام کا دشمن بن گیا، اور یوں یہ منافق ہوا اور اپنے ساتھ کئی لوگوں کو منافقت کرواتے ہوئے جہنم میں لے جا کر خود کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی غرق کروایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک پروردگار ہمیں خالص اور پیور ایمان عطا فرمائے، اور خالص اور ستھرے ایمان کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا